الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین علی النبی المکی المدنی القرشی الہاشمی ابتحی مولانا و مولا الثقلین جد الحسنین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ الطیبین الطاہرین المنتجبین المنتخبین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وهو اصدق الصادقین وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن قتل مظلوما فقد جعلنا ولیہ سلطانا حاضرین و ناظرین و سامعین کرام، قبل اس کے کہ کچھ اس آیہ مبارکہ کے ذیل میں عرض کیا جائے، گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر سید علی حسینی شیرازی صاحب مرحوم کی روح کو بخش دیں۔ عزیزان محترم، جیسا کہ آپ تمام حضرات کے علم میں بخوبی ہے کہ اس وقت جس پروگرام کے تحت، جس عنوان کے تحت یہ پروگرام رکھا گیا ہے، یہ یاد رکھیے کربلا سے ظہور تک یہ عنوان ہے، یعنی کیا شباہت ہے امام حسین علیہ السلام میں اور منتقم خون حسین حضرت حجت علیہ السلام میں عجل اللہ فرجہ شریف۔ آپ دیکھیں 40 کا وقت ہے، لوگ دور دراز سے اس وقت پیدل امام حسین علیہ السلام کے روضے کی جانب رواں دواں ہیں۔ اس قافلے میں چھوٹا ہے، بڑا ہے، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، جوان ہیں، مرد ہیں، عورتیں ہیں۔ آپ موسم کو ذرا ملاحظہ کریں تو اتنا سنگین یہ موسم ہے کہ اس چلچلاتی ہوئی دھوپ میں تھپڑے مارتے ہوئی ہواؤں کے ساتھ کون سفر کرنا چاہتا ہے؟ آپ غور کریں، کون ہے جو بلا ضرورت اس وقت گھر نکلنا چاہتا ہے؟ کوئی نہیں چاہتا، کوئی نہیں چاہتا گھر سے نکلیں، مگر یہ کہ کوئی ضرورت لاحق ہو جائے۔ مگر آپ غور کریں، ایسے وقت میں گھروں میں خواتین یا بزرگ کبھی بھی بچے کو، جو چھوٹے ہوتے ہیں، ان کو گھر سے باہر جانے کی اجازت نہیں دیتے۔ کیوں؟ انہیں معلوم ہے کہ کہیں یہ موسم اس بچے کے لیے ضرر ثابت نہ ہو جائے، اس بچے کو کہیں نقصان نہ پہنچے، کہیں بخار نہ ہو جائے، کہیں اور دوسری بیماریاں نہ ہونے پائے۔ لہٰذا وہ کوشش کرتے ہیں کہ شام کے وقت بچے کو گھر سے نکلنے کی اجازت دی جائے۔ وہ اس دھوپ میں، اس عالم میں نکلنے کی کسی طور اجازت نہیں دیتے، چونکہ محبت ہوتی ہے، چونکہ اپنا بیٹا ہوتا ہے۔ لیکن عزیزو غور کریں، آخر یہ کون سی کشش ہے؟ آخر یہ کس کی محبت ہے کہ لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کر اس کی جانب رواں دواں ہو چکے ہیں؟ توجہ فرمائیں، کون ایسی شخصیت ہے، کس میں اتنی کشش ہے جو سب کو اپنی جانب کھینچے چلی آ رہی ہے؟ کوئی یہ نہیں دیکھتی یہ محبت، بڑا ہے، چھوٹا ہے،
बुजुर्ग हैं, मर्द हैं, औरतें हैं, मौसम के क्या हालात हैं। चूँकि ये इश्क कभी भी किसी मौसम से दबने वाला नहीं है, ये इश्क कभी भी किसी भी मौसम से दबने वाला नहीं है। ये परवाने अपने मौला पर, चिरागे उल्फत पर जान देने के लिए तैयार रहते हैं। लिहाजा आप देखेंगे कि आने वालों में घर से निकलकर कब्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ गामजन जो लोग हैं, उनमें सिर्फ बुजुर्ग नहीं हैं, सिर्फ ये नहीं है कि ये 1.5 उम्र के लोग हैं, बल्कि बच्चे भी हैं, जवान भी हैं, औरतें भी हैं, हत्ता कि माँ की गोदियों में, बाप की आगोश में भी बच्चे हैं जो माँ बाप के साथ चलते चलते करबला की जानिब इस अज़्म, इस इरादे के साथ आ रहे हैं कि हम इमाम हुसैन पर जान कुर्बान कर देंगे। गौर करें आप, ये मामूली बात नहीं है। ये इतना बड़ा जम्मे गफ़ीर, आखिर ये कौन इन्हें जुरात दे रहा है, कौन इन्हें हिम्मत दे रहा है, कौन इनके अंदर इतनी कशिश और हिम्मत भर रहा है कि ये बग़ैर मौसम की परवाह किए हुए, बग़ैर दुश्मनों की परवाह किए हुए, बग़ैर किसी खौफ व ख़तर की परवाह किए हुए, सबका मलजा व मावा, सबकी मंजिल सिर्फ़ एक है और वो करबला, सबकी मंजिल सिर्फ़ एक है और वो है अबा अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मरक़द हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जानिब सभी रवां तवां हो चुके हैं। लोग दूर दराज से इस मौसम की परवाह किए बगैर चले आ रहे हैं। आखिर क्या है, कौन सी कशिश है? और ये याद रखिए, इनका ये आना दुश्मन की निगाहों में खटक रहा है। क्यों? ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि अपने घर से निकलकर किसी एक मंजिल और मकसद की तरफ जा रहे हैं, बल्कि इश्क हुसैन में करबला की जानिब आ रहे हैं। लिहाजा जब करबला की जानिब आ रहे हैं तो ये याद रखिए कि ये परचम हुसैनी को सरबुलंद किए हुए हैं। ये याद रखिए कि ये मकसद हुसैन की तरवीज कर रहे हैं। ये याद रखिए कि इनके जहनों में अभी भी मकसद हुसैन ज़िंदा है। ये याद रखिए कि हुसैन सन 61 हिजरी में ख़त्म नहीं हो गए, बल्कि अभी भी उनका मकसद ज़िंदा है। अभी खुद हुसैन जिंदा हैं, अभी खुद उनका मकसद जिंदा है, उनके घर वाले जिंदा हैं और अभी हुसैनियत जिंदा है। लिहाजा वो परचम इस्लाम को, परचम हुसैनियत को सरबुलंद करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो जहाँ परचम हुसैनियत को सरबुलंद कर रहे हैं, वहीं परचम कुफ्र निफाक को, वहीं परचम यजीदियत को कदमों तले कुचलते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। आप गौर करें, ये कोई मामूली बात नहीं है। आखिर इनमें ये जोश, ये वलवला, ये इश्क, ये मोहब्बत कौन इनके अंदर डाल रहा है? कौन है, किसकी कशिश है जो करबला की तरफ खींचे चली आ रही है? अजीज़ों, मैं यहाँ पे एक बात ज़रूर अर्ज़ करना चाहूँगा कि याद रखिए, अब इतना बड़ा जम्मे गफ़ीर, इतना बड़ा, और ये भी याद रखें सिर्फ शिया हैं। दुश्मन की निगाहों में इसलिए तो ये चीज़ें खटकती हैं कि आखिर हम तो सोच रहे थे कि इनका कहीं वजूद नहीं है, मगर ये तो एक सिलसिला बजा हुआ है। करोड़ों की तादाद में रोज़े अरबाइन करबला मोहल्ला पहुंच जाते हैं बग़ैर खौफ व ख़तर की, जबकि हमेशा धमकियाँ मिलती हैं तो जाओगे तो हम कत्ल कर देंगे, जाओगे तो हम कुर्बान कर देंगे, जाओगे तो हम तुम्हारे चितड़े उड़ा देंगे, मगर किसी चीज़ की परवाह नहीं है, इसलिए कि हमारी ज़िंदगी इन्हीं के नाम पर है। फिर हमें किस बात का खौफ है? ये जान रहे ना रहे, बस इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मकसद ज़िंदा रहे। सिर्फ एक हदफ है, नाम हुसैन ज़िंदा रहे, मकसद हुसैन ज़िंदा रहे, तबलीग हुसैन बाकी रहे। और क्या चाहिए? इस ज़िंदगी का मकसद है। लिहाजा मैं ये कहना चाहता हूँ, इतना बड़ा जम्मे गफ़ीर, ये इतना बड़ा एक हुसैन के चाहने वालों का और ज़ैनबी किरदार अदा करने वालों का इतना बड़ा मजमा, आखिर जब ये एक साथ जमा हुआ है, यकीन जाने कहा जाता है कि अगर इनफरादी दुआ किया जाए तब भी अल्लाह कबूल करता है, तब भी अल्लाह उस चीज़ को, उसकी दुआ को कबूल करता है। लेकिन अगर इज्तिमा के तौर पे दुआ किया जाए तो बाबे इजाबत से बहुत तेज़ी से टकराती है। लिहाजा इतना बड़ा मजमा अगर सब मिलकर अल अजल की दुआ करने लगे, ज़ुहूर इमाम की ताजील की दुआ करने लगे, तो हतमन इमाम का ज़ुहूर जल्दी हो जाएगा, हतमन कुफ्र निफाक ज़मी बोस हो जाएंगे,
حتماً پرچم کفر و نفاق زمیں بوس ہو جائیں گے، حتماً یزیدیت کے منصوبوں پر پانی پھر جائے گا، جتنے بھی دشمنان اسلام ہیں سب نیست و نابود ہو جائیں گے۔ اور صرف یہی نہیں کہ اجتماع کے ساتھ دعا کیا جائے، بلکہ اس کے ساتھ یہ بھی یاد رکھیں کہ جب دعا اگر درد میں ڈوبی ہوئی آواز کے ساتھ کیا جائے، جب دعا کرب کی کیفیت میں کیا جائے، جب دعا تکلیف میں کیا جائے، تو وہ اور زیادہ تیزی کے ساتھ باب اجابت سے ٹکراتی ہے۔ معصومین کے اقوال موجود ہیں۔ اب اگر غور کریے، اتنا بڑا مجمع، پہلا مرحلہ، دوسرا مرحلہ تو یہ ہے کہ چونکہ چلتے چلتے حتماً انسان کو تھکاوٹ ہوتی ہے، چلتے چلتے حتماً پیروں میں درد ہوں گے، چونکہ انسان ہیں، چلتے چلتے بھوک و پیاس کا احساس ہوگا، جتنے بھی چلنے والے ہوں گے سب کو بھوک و پیاس کا احساس ہوگا، جتنے بھی کربلا کی طرف گامزن ہیں سب کے پیروں میں تکلیف ہوگی، جتنے بھی کربلا کی طرف گامزن ہیں سب کے اندر تھکاوٹ ہوگی۔ اب اگر ایسے کرب میں، ایسی تکلیف کے عالم میں اگر دعا کیا جائے تو کیا باب اجابت سے نہیں، بلکہ یہ تو اور تیزی سے باب اجابت سے ٹکرائے گی، اس کو تو پروردگار عالم اور تیزی سے قبول کرے گا، اور حتماً امام کا ظہور بہت تیزی سے ہو جائے گا۔ اور ہم چونکہ اسی امام کے تو منتظر ہیں، ہم تو اٹھتے بیٹھتے اسی امام کا انتظار کرتے ہیں، ہم تو اپنی ہر نمازوں میں اس کے تعجیل کے لیے، اس کے جلدی ظہور کے لیے دعائیں کیا کرتے ہیں۔ لہٰذا اب اگر ہم سب مل کر دعا کریں تو ضرور امام کا ظہور ہو جائے گا۔ تو عزیزو یہ دیکھیں آپ، اتنا بڑا مجمع، یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ کون آخر ان میں ہمت دیتا ہے؟ تو عزیزو مجھے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جو ماں کی گودیوں میں ہیں انہیں ضرور علی اصغر حوصلہ دیتے ہوں گے، جو ابھی 6-7 برس کی کم کے سن میں ہیں انہیں ضرور اون و محمد حوصلہ دیتے ہوں گے، جو 12-13 برس کی عمر میں ہیں انہیں ضرور شہزادے امام حسن علیہ السلام کے صاحبزادے جناب قاسم حوصلہ دیتے ہوں گے، اور اس کے بعد جو 18-20 برس کے ہیں انہیں ضرور علی اکبر حوصلہ دیتے ہوں گے۔ خواتین میں دیکھیں، اگر جو کم سن بچیاں ہوں گی انہیں جناب سکینہ حوصلہ دیتے ہوں گی سلام اللہ علیہا، اور اسی طریقے سے جو اور شہزادیاں ہیں، جو اور خواتین کربلا کی طرف گامزن ہیں انہیں جو ضرور کربلا کی خواتین زینب اولیاء مقام، ضرور ام لیلہ، ام رباب، ام فروہ، ام کلثوم، دیگر تمام بیویاں ان کے حوصلوں کی داد دیتی ہوں گی، ان کو دعائیں دیتی ہوں گی کہ تم نے ہمارے مقصد کو زندہ رکھا۔ یاد ہے نا آپ کو کہ آخر وہ وقت تھا جب امام حسین علیہ السلام وقت وداع کے لیے آئے تو زینب نے تڑپ کے کہا، بھیا اس بے آب و گیا صحرا میں، اس چٹیل میدان میں آپ کی قبر بنے گی تو آپ کی قبر کی زیارت کرنے کے لیے آئے گا کون؟ آخر اس چٹیل میدان میں آئے گا کون جہاں کرب ہے، اذیتیں ہیں؟ کوئی نہیں ہے، کون آئے گا اس تکلیف میں اتنی دور آپ کی زیارت کرنے کے لیے؟ امام حسین علیہ السلام نے یہی کہہ کے تو ڈھارس دیا تھا کہ بہن زینب غم نہ کرو، اللہ ایک ایسی قوم عطا کرے گا کہ جو ہماری محبت میں اپنے گھروں سے نکل کر، دور دراز سے اپنے گھروں کو چھوڑ کر ہمارے روضے کی زیارت کرنے کے لیے چلے آئیں گے۔ آج جو تمہیں صحرا دکھ رہا ہے وہ آبادی میں تبدیل ہو جائے گا۔ اور آج آپ دیکھیں، کون کہہ سکتا ہے کہ یہ کربلا وہی سن 61 ہجری والا کربلا ہے کہ جہاں پانی پہ پابندی تھی، پانی نہیں تھی، جہاں دھوپی تھا، سایہ نہیں مل رہا تھا، جہاں ہر طرف کی تکلیفیں، اذیتیں، پریشانیاں تھی، سکون نام کی چیز نہیں تھی۔ آج آ کر دیکھیے تو صحیح، آج اس پیاسے کے روضے سے کوئی پیاسا نہیں جاتا ہے، آج اس بھوکے کی بارگاہ سے کوئی بھوکا نہیں جاتا ہے۔ عزیزو جو بھی آتا ہے اپنی جھولیاں بھر کر جاتا ہے۔ غور کریں آپ۔ اور عزیزو یہاں پر رک کر میں ایک بات اور کہتا چلوں، یہ یاد رکھیں جتنے بھی میرے سننے والے ہیں، آپ یہ غور کریں کہ امام عسکری علیہ السلام نے علامت مومن 5 ذکر کیا، ان میں سے سب سے اہم جو اس وقت میرا مقصد ہے ذکر کرنے کا وہ کیا ہے؟ زیارت اربعین۔ زیارت اربعین کیا ہے؟ کیا ہے زیارت اربعین؟ عزیزو کچھ ہو نہ ہو لیکن یاد رکھیے، ایک وقت میں
ایک مقام پر اتنے لوگوں کا جمع ہو جانا یزیدیت کے خوابوں میں، یزید نے خوابوں میں بھی کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ حسین کے ماننے والے ایک وقت میں اتنے زیادہ جمع ہو جائیں گے۔ جتنے بھی یزید نواز ہے اور جہاں جہاں بھی یزیدیت پنپ رہی ہے، یاد رکھے وہ اتنے بڑے مجمع کو جب دیکھتے ہیں تو لرز جاتے ہیں، خوف محسوس کرنے لگتے ہیں کہ آخر ہم نے اتنوں کو مارا، اتنوں کو شہید کیا، اور ہمیشہ ہم ڈراتے رہتے ہیں، دھمکاتے رہتے ہیں، مگر کون سی قوم ہے یہ؟ اتنا ولولہ جوش کیسے اس کے سینے میں ہے کہ روز اربعین پھر بھی امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ یاد رکھیے، آپ نہیں آئیں گے، امام حسین علیہ السلام کا ممکن ہے، مقصد یہ رہا کہ بس تم آج کے دن یعنی روز اربعین حاضر ہو جانا ہمارے روزے پر، یہی دشمن کے لیے شکست کا سبب بن جائے گی۔ آپ کو نیزے اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، بھالے اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، تیغ و تلوار اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تمہارا کربلا میں حاضر ہو جانا دشمن کی نیندیں خراب کر دے گا، دشمن کے سارے منصوبوں پر پانی پھیر دے گا کہ آخر ہم نے جو سوچا تھا ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا، ہم نے سوچا تھا کربلا کوئی نہیں جائے گا، آخر کروڑوں کا مجمع کیسے دور دراز سے، ہند سے، پاکستان سے، جہاں بھی مومنین شیعہ اثنا عشری رہتے ہیں، جہاں بھی حسین کے چاہنے والے رہتے ہیں، وہ اپنے مکانات چھوڑ کر، عیش و عشرت چھوڑ کر حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ یاد رکھیں، دنیا کا بھی دستور یہی ہے کہ جہاں اجتماع ہو جائے لوگ خوف محسوس کرنے لگتے ہیں، لوگ دہشت محسوس کرنے لگتے ہیں۔ اور یاد رکھیے، کربلا کے میدان میں جس وقت فوج در فوج آتی تھی عمر سعد کے لشکر میں، تو کیا تھا؟ شہزادیاں گھبرا جاتی تھی۔ گھبرا کے کیا سوال کیا؟ بھیا حسین، مسلسل یزید کا لشکر آ رہا ہے، بھیا حسین مسلسل کوئی نہ کوئی رسالہ آ رہا ہے، کوئی نہ کوئی فوج عمر سعد کے لشکر میں آ رہے ہیں، اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، کیا آپ کا چاہنے والا کوئی نہیں ہے؟ یعنی کیا؟ یعنی اتنے زیادہ آنے والے صرف یزید کی فوج میں آ رہے ہیں۔ غور کریں، یعنی ادھر اضافہ در اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، مگر ادھر کوئی نہیں آ رہا ہے، لہذا شہزادیاں دہشت میں آ جاتی تھی۔ اب اگر غور کریے کہ جس وقت اتنے چاہنے والے کربلا میں بیک وقت موجود ہو جائیں تو شہزادیوں کا دل کتنا خوش ہو جائے گا۔ ضرور وہ دست دعا بلند کر کے اپنے ایک ایک چاہنے والوں کے لیے دعا کرتی پھریں گے، دعا کریں گے کہ پروردگار ان پر میدان محشر میں چادر تطہیر کا سایہ رکھنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے ہمارے کلیجے کو ٹھنڈک پہنچائی ہے۔ روز اربعین ہمارے والی کے بارگاہ میں، روز اربعین ہماری بھائی کے بارگاہ میں، یعنی زینب کہیں گی ہمارے بھائی کے درگاہ میں، ام رباب کہیں گی ہمارے والی کی بارگاہ میں، اتنے سارے شیعہ جمع ہو گئے ہیں کہ جو یزیدیت کے منصوبوں کو ناکام بنانے کے لیے کافی ہے۔ لہذا آپ کچھ بھی نہ کریں، بس کربلا میں حاضر ہو جائے۔ آپ کا یہی حاضر ہو جانا، خود حاضر ہو جانا بغیر اسلحے کے، دشمن کی نیندیں اڑانے کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ عزیزوں، اب جب آپ اتنے حاضر ہو جائیں گے تو ضرور وقت کا امام بھی آپ کو دعائیں دے گا۔ کیوں؟ وہی منتقم خون حسین ہے۔ اس لیے کہ ہم دعائیں زیارت نائیہ میں کیا پڑھتے ہیں؟ این الطالب بدم المقتول بکربلا، یعنی کہاں ہے وہ جو کربلا کے خون کا انتقام لے گا، جسے ہم یاد کرتے، جب وہ دیکھے گا کہ آخر ہم بھی اربعین کے دن کربلا میں موجود ہے اور ہمارے لشکری، ہمارے سپاہی، ہمارے عسکری کربلا میں موجود ہے، تو امام ضرور سب کو دعا دیں گے۔ اور دشمن جو ابھی تک یہ سوچ رہا تھا کہ آخر امام کا سپاہی کون ہوگا، آخر جس امام کو یہ لوگ بلاتے رہتے ہیں، جس امام کا انتظار کیا کرتے ہیں، وہ امام مہدی کہ جس کے یہ سپاہی بننے کے لیے آمادہ ہے، سپاہی کہیں نظر نہیں آتے۔ لیکن میں کہوں گا آؤ اربعین پر دیکھو کتنے سپاہی بیک وقت کربلا میں جمع ہو چکے ہیں۔ یہ اشارہ اس بات کا ہے کہ اگر وقت کا امام جب بھی ہمیں آواز دے گا تو ہم کربلا سے اسی طریقے سے گھروں کو چھوڑ کر امام کے ہم رکاب ہو جائیں گے، امام کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے امام کے ساتھ شریک ہو جائیں گے، کبھی بھی ایک قدم پیچھے نہیں ہٹائیں گے۔ تو عزیزو، آپ غور کریں، اور آپ ایک چیز اور دیکھیں گے اس وقت دور حاضر میں، جہاں بہت ساری ترکیبوں سے، بہت ساری سازشوں سے مقصد حسین کو
کمزور کرنے کی کوشش کی. ناکام تو کوئی نہیں کر سکتا, لیکن کمزور کرنے کی جو لوگ کوشش کرتے, چونکہ بھولے بھالے لوگ کبھی کبھی بہک بھی جاتے ہیں, ان میں اپنے بھی ہوتے ہیں, لہذا بہت سارے لوگ کیا ایک الگ سازش رچتے ہیں حدیث کا سہارا لے کر. پیغمبر نے کہا ہے کہ 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں کرنا چاہیے. یہ 40 دن تک کا سوگ کیا ہے؟ یہ 40 دن کیا ہے؟ کیوں اتنے دن سوگ منا رہے, کیوں اتنے دن غم منا رہے؟ عزیزو, ان کا یہ اعتراض صرف اس وجہ سے ہے تاکہ وہ غم حسین کو, مظلومیت حسین کو, اس اہمیت 40 کو کم کیا جا سکے, اور کوئی مقصد نہیں ہے. عزیزو, میں صرف ان سے 1-2 بات یہی کہنا چاہتا ہوں کہ تم جو حدیث ہمارے سامنے پیش کرو, پہلی بات یہ کہ کم از کم تم 3 ہی دن سوگ منا لیتے. کم از کم جو تم حدیث ہمیں سنا رہے ہو, ہمیں بھی حدیث ہمارے ذہنوں میں بھی ہے, لیکن میں تم سے یہی کہوں گا جو حدیث تم ہمیں سنا رہے ہو کم از کم اسی پر تم عمل پیرا ہو گئے ہوتے, کم از کم تم 3 ہی دن سوگ منا لیے ہوتے. لیکن ہم تو دیکھتے ہیں کہ تمہارے خطیب, تمہارے ذاکر, تمہارے واعظ الگ الگ بیہودہ بیانات دیتے پھرتے ہیں, حتیٰ کہ عاشور کے دن جشن منانے کا انتظام کرتے ہیں, عاشور کے دن شادی کرنے کا حکم دیتے ہیں, عاشور کے دن اور نہ جانے کتنے خوشیوں کے مواقع فراہم کرنے کی کوشش کرے. کیا یہی غم ہے؟ کیا یہی سوگ ہے؟ کیا یہی تم تبلیغ کر رہے ہو کہ کسی طریقے سے یہ تمہاری تبلیغ ہے؟ کم از کم تم 3 دن سوگ منا لیتے. اس کے ساتھ ساتھ میں دوسری بات یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ کسی چیز کا قیاس اہل بیت سے نہ کیا کرے. آپ کو نہیں معلوم, یہ ہمارے لیے تو ہو سکتا ہے, لیکن کیا آپ کو نہیں معلوم کہ جب امام حسین علیہ السلام کی شہادت واقع ہوئی تو کیا ہوا تھا؟ جہاں سے 40 دن تک, اس سے بھی زیادہ بعض روایتوں میں کہ جہاں سے پتھر اٹھایا جاتا تھا وہاں سے تازہ خون ابلنے لگتا تھا, آسمان سے خون کی بارش ہوتی تھی, دیواروں پر لوگوں نے دیکھا خون کی بارش ہوتے ہوئے, حتیٰ کہ الگنی پر جو کپڑے ڈالے گئے تھے اس پر بھی خون کے آثار دکھائی دیتے تھے. اور آپ ہم سے کہتے ہیں کہ 3 دن سوگ کیجئے, اس سے زیادہ نہیں. ارے ہم تو خلق ہی کیے گئے ان پر رونے کے لیے, ان کا غم منانے کے لیے. ہمیں نہ سمجھائیے, اگر ہم نہیں روئیں گے تو کون روئے گا؟ ہم نہیں غم منائیں گے تو کون غم منائے گا؟ ہم نہیں فرش عزا بچھائیں گے تو کون فرش عزا بچھائے گا؟ لہذا ہماری پوری زندگی ان کے نام ہے. اگر یہ زندگی, یاد رکھیے چوتھے امام زندگی بھر روتے رہے, ان کی زندگی 35 برس ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں 35 برس تک امام زندہ رہے تو 35 برس تک اپنے بابا کو, کیا ہم اتنا نہیں رو سکتے ہیں؟ اور یاد رکھیے امام تو 35 برس تک زندہ رہے, اگر امام کی عمر قیامت تک کی ہوتی تو وہ قیامت تک اپنے بابا پر گریا کرتے. اسی طریقے سے اگر ہمیں قیامت تک کی مہلت ملی تو ہم قیامت تک امام حسین علیہ السلام پر گریا کرتے رہیں گے, ان کی فرش عزا بچھاتے رہیں گے, ان کا غم لوگ بیان کرتے رہیں گے, اور ان کے مقاصد کو لوگوں کے سامنے عام کرتے رہیں گے. خبردار کبھی بھی اہل بیت کا قیاس اپنے سے نہ کرنا, اہل بیت کا قیاس اپنے سے کبھی بھی کرنے کی کوشش نہ کرنا. اور یاد رکھیے کہ اگر کوئی شہید ہوا, امام حسین علیہ السلام سے بڑا کوئی مظلوم نہیں ہے. وَمَنْ قُتْلَ مَظْلُومًا, جو مظلوماً قتل کیا گیا, اللہ نے ایک ولی باقی رکھا ہے اور وہ ابھی پردے غیب میں ہے. وہ آئے گا غیب کے پردے سے جب اذن خدا ہوگی, آ کر پھر اپنے جد کے خون کا بدلہ لے گا. اسی لیے منتقم حسین ہم اپنے آخری امام کو کہتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. حسین